بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب ہمارا نیا عنوان ہوگا عقائد کے متعلق، اور اس میں ہم انشاءاللہ العزیز تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ عقائد ہی وہ مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کا مہمان بنے گا یا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور سلف صالحین کی روشنی میں عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ کہاں سے لیں، اور اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں پیش کر دی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، یہاں سے وہ لوگ کون مراد ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دین اسلام کو نازل کیا، یعنی کہ میرے اور آپ کے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کی مزید تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، جہاں سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے 72 فرقوں کے جہنم میں جانے کا ذکر کیا۔ وہ فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا تو آپ نے کسی مسلک، کسی مکتبہ فکر یا کسی دوسری چیز کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک منہج بیان فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بے شمار اختلافات دیکھے گا، لہذا تم پر لازم ہے کہ میرے بعد میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور انہیں دانتوں سے جکڑ لو۔ تو یہ احادیث ہماری اس بات پہ رہنمائی کرتی ہیں کہ آج کے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں، جہاں ہر دوسرا کھڑا ہونے والا شخص خود کو حق کہتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور تابعین کی طرف لوٹنا چاہیے اور ان کے عقائد اور مسائل کو اپنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آج کے ان پرفتن اور کذاب لوگوں کی باتیں سنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے عمل کو اپنائیں اور ان کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو اپنائیں۔